اب میں آپ کو بھی ایک نسخہ دوں. گھر میں جب گروسری لاؤ منتھلی لاتے ہوں گے یا جب بھی آپ لاتے ہمیشہ جب چاول آٹا جو بھی مثال دے رہا ہوں لاؤ اس پہ یا محمد اور یا علی ابن ابی طالب لکھو انگلی سے, اس کے بعد کھاتے جاؤ. یہ کوئی تعجب مت کرو, رسول کا نام کائنات کو چینج کرنے زندگی بدلنے کا نام ہے. یہ ہمارے پاس پروف ہے کہ اس کا پروف دعوت ذوالعشیرہ ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی 150 مکے کے کافر و مشرکین تھے, 100 سے 150, اور وہ لوگ کیسا کھاتے آپ جانتے ہیں. ہم ایک ہاتھ سے کھاتے, وہ 2 ہاتھوں سے کھاتے نہیں. 100-150 آئے تھے کافر و مشرکین مکے کے سارے سردار, اور روٹیاں کتنی تھیں؟ 15, 20, 30, 40 روٹی تھی, اور ایک باؤل میں ایک جانور ذبح ہوا تھا, ایک باؤل میں سالن تھا, خورما سمجھا, اور ایک باؤل میں تھا اور روٹیاں تھیں, روٹیوں کے اوپر کپڑا تھا, اور اس باؤل کے اوپر کری باؤل جو تھا اس کے اوپر بھی ایک کپڑا بچھا ہوا تھا. ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے, ابو جہل نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا فرض دعوت میں پہلا دن, اور اتنا سا بنایا, کہا تو کھا تو. ہوا کیا؟ کھانا جب کھانا شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ دیا تھا, یہ پورے کافر اور مشرکین کھاتے رہے, ختم نہیں ہوا. سرکار کا وہ نام ہے, سرکار کی وہ, ہم تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے. روزانہ صبح شکر ادا کرو, یہ اللہ کا رسول کا جملہ ہے. مولا علی سے ہمارے پاس روایت آئی, شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روز صبح اٹھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. ہم نے گرانٹیڈ لیا, ہم کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہمارے اوپر آئی. اللہ چاہتا تو نبی ابراہیم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا, نبی موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا, عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا, کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. مسلمان بھی پیدا کرتا تو کہیں اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. 1 بلین مسلمز ہے, مور دین 1 بلین مسلمز ہے دنیا بھر میں, آج کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. شکر ادا کرو کہ امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ہم کو ایک بلیسنگ, ایک رحمت ملی, وہ ولایت امیر المومنین ملی. مولا کی محبت آئی, ہم نے گرانٹیڈ لیا. میرے مجلسوں میں ایک انقلاب آنا, ریولوشن آنا آپ کے ذہن کا, فکر کو بدلو, وہ ایک ہی فکر پہ مت چلو. تو کتنی بڑی بلیسنگ کہ مولا کی ولایت آئی, عزاداری آئی. ورنہ دوسروں کے پاس جا کے دیکھو کیا ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھا بہرحال. تو جناب اللہ کے رسول کا نام, ایسا نام, اور ٹوٹل پروٹیکشن دیتے ہوئے جناب ابو طالب مکہ کی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی اسلام نہیں آیا, لیکن آج اعتراضات کتنے ہیں جناب ابو طالب کے اوپر کہ انہوں نے, سب سے بڑا اعتراض یہ کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. بہت اچھا اعتراض ہے. یہ بولیے آپ نے کب پڑھا؟ یاد ہے کلمہ کب پڑھا تھا؟ کسی کو بھی یاد نہیں رہتا. کلمہ ابو طالب نے کلمہ, اور یہ روایت کہاں سے آئی؟ کتابوں میں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں آپ کے شہر میں انشاءاللہ. جو کلمہ نہیں پڑھا, جو لکھا گیا کتابوں میں, اس کے راوی کون ہے, نریٹر کون ہے؟ کوئی مکے کا مسلمان نہیں ہے, اسلام آنے سے پہلے کا مسلمان, اسلام آنے کے بعد کا مسلمان نہیں. اس کا جو نریٹر ہے وہ فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کیا وہ ہے. نہیں سمجھے؟ ابو طالب مکے کا واقعہ سنا رہا کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا, ان کی اللہ کا رسول اور جناب مولا اور دوسرے لوگ سب کھڑے ہوئے تھے. نریٹر, روایت لکھنے والا بول رہا کہ اللہ کے رسول قریب گئے چچا کے. مکے کا واقعہ, اس لیے کہ جناب ابو طالب کی شہادت مکے کی ہے.
ابھی مدینے میں اسلام نہیں گیا. وہ نیریٹر یہ کہتا ہے کہ آخری وقت جب جناب ابو طالب کا آیا تو سرکار گئے, اسلام آ گیا, 13 سال ہو گئے, قریب جا کے کہا چچا پلیز اب کلمہ پڑھ لیں. 13 سال گزر گئے, اسلام پھیل رہا, کہا چچا پلیز آپ کلمہ پڑھ لیں. بڑی آہستہ سے, کہتا کہ بڑی آہستہ سے کہا, جبکہ آپ تھے نہیں وہاں پہ. جب آہستہ سے کہا, گھر کا واقعہ تو آپ کو کیسے معلوم؟ کہا آہستہ سے کہا چچا پلیز اب تو کلمہ پڑھ. کہا بیٹا اب کیا پڑھوں؟ وقت گزر گیا. ایک بہت اچھے, میں دبئی میں جب تھا, دبئی سے میں کویت موو ہو گیا تھا 92 میں, اور 2007 تک کویت میں رہا. میں جاب کرتے ہوئے مدرسیں پڑھی. مولوی ہمیشہ جاب کرتے ہوئے پڑھنا, ورنہ کمیونٹی کے اوپر بار نہیں بننا. مولوی اوبلیگیشن نہیں ہونا, پھر آپ حق نہیں بول سکتے. آپ کا انٹرسٹ ہے تو میں آپ کی بات کروں گا, آپ کا انٹرسٹ ہے تو میں آپ کی بات کروں. میں نہیں ڈرتا, جو حق ہے وہ ممبر کا وہ بولنا ہی بولنا ہے. اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو میں تو بولتا ہی بولتا ہوں. میوزک کے لیے بولنا ہی بولنا ہے. یہ تو شکر کرو آج دوسری مجلس میں اب تک بمبارڈمنٹ کیا ہی نہیں. میں آہستہ آہستہ کروں گا, ایسا نہیں کہ بھاگ جاؤ. تو بہرحال مجھے جو بولنا ہے وہ تو میں بولتا ہوں. تو کویت میں ایک بہت بڑے ہمارے اہل سنت کے بھائی, بڑے اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان, بہت ہی پیسے والے. 2 آج واقعہ سناؤں گا. انہوں نے کہا مولانا آپ کیا تاریخ سے یہ ثابت کر سکتے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں ثابت تو نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ بھی مانتے نہیں پڑھا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا ہاں نہیں پڑھا. تو کہا کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہی واز ویری بزی. آپ بول رہا یار میں انگریزی میں بولا. میں نے کہا وہ بڑے مصروف تھے. اس نے کہا what do you mean busy؟ کیا بزی تھے؟ میں نے کہا مصروف تھے, بزی تھے, اس لیے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے کہا آپ مان رہے کہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا سنو, انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں, پڑھوایا کلمہ. مائنس ابو طالب کوئی کلمہ پڑھ سکتا تھا مکے میں؟ کیا بول رہا ہے یار؟ ابو طالب مائنس ابو طالب. اسلام وہ انویلپ ہے, اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو. نہیں سمجھے؟ انویلپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, انویلپ گاربیج میں پھینکا جاتا. جو اس کے اندر کنٹینٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی امپورٹنس ہے. اسلام وہ لفافہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. مکے میں کچھ نہیں ہوتا اگر ابو طالب نہیں ہوتے. شیلڈ کی طرح, شیلڈ کی طرح. امریکہ میں میں نے کئی جگہ سنا یہ واقعہ, 2 منٹ کا سن لو, بات آئی تو مجھے یاد آ گیا. امریکہ میں محرم پڑھ کے, میں اس سال آئی تھنک 16-17 کا, یار اس سے پہلے کا یہ واقعہ مجھے یاد نہیں.